نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا الہی آمین۔ اصول حکمرانی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی کو کسی کام پر مامور کر کے بھیجتے تو فرماتے، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، آسانی کرو اور دشواری میں نہ ڈالو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم سب اپنی رعیت کے محافظ ہو اور تم سب سے رعیت کی بابت پوچھا جائے گا۔ پس حاکم جو لوگوں کی اصلاح احوال کے لیے ہے، رعیت کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے احوال کے بابت پوچھا جائے گا۔ مرد اہل خانہ کا نگہبان ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کی بابت جواب دہ ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے اور اس سے ان کی بابت سوال ہوگا۔ غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی بابت دریافت کیا جائے گا۔ سنو، تم سب کے سب راعی یعنی چرواہے ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگے تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تمہیں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 تا 59۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 41۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے
کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی و حاکم بنائے اور وہ ان کی حاجت، ضرورت، مطلب اور افلاس سے چشم پوشی کرے تو اللہ اس کی حاجت، مطلب اور افلاس سے چشم پوشی کرے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات پر نظر رکھے اور ان کو پورا کرتا رہے۔ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی۔ یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم بھی سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تمہیں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بد کردار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے۔ انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعمل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، ستیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے اور کعبے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا۔ اللہ کسی سے دوستی، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں سارے اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتائے مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی نظام میں اصلاح اللہ تعالیٰ ہے، ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز و محور اللہ کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ اللہ کی اطاعت اور وفاداری کی مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت میں حریف ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔
حدیث کا مفہوم ہے کہ عقلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دیا اور کل کے لیے عمل کرتا ہے۔ بڑا ہی نادان ہے وہ جس نے اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا لیا اور امید کرتا ہے کہ آخرت میں بھی اسے سب ملے گا۔ انسان جیسے جیسے قرآن پڑھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد انسان کی اصلاح کے لیے کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ دنیا کے ختم ہونے تک کا نظام، شروع سے لے کر ختم ہونے تک کا، ازل سے لے کے ابد تک کا نظام اس قرآن میں بتا دیا گیا کہ آج ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہی برائیاں معاشرے کو تباہ کر گئیں۔ ہمارے ملک کو مسلمانوں کی حیثیت سے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج اس میں یہی ساری غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو ہم ایسے بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ لگے۔ دھوکہ، فریب، بے انصافی اور جو ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں، اس سیٹ کے امانت دار نہیں ہیں جو عہدہ انہیں سونپا جا رہا ہے، اور ان نااہل لوگوں کو اس منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یہ ہم سب غور کر رہے ہیں، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی بنیاد کی دوسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ رسول اس لیے مطاع ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم اللہ کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو یہ حدیث واضح کرتی ہے: جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہی بات خود قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مذکورہ مطلب دونوں اطاعتوں کے بعد، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولی الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولی الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج، یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار، غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطیہ کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور اللہ اور رسول کا مطیع ہو۔ یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں۔ یہ نہ صرف آیت مذکورہ کی صدر میں صاف طور پر درج ہیں، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت یہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری الذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے ہیں، پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سنت رسول پر عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اور پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا انسان کو اعزاز دیا ہے کہ اللہ کی محبت بھی اگر تمہیں ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ملے گی۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات، کوئی اشارہ اپنی مرضی سے ہاں یا نفی میں نہیں کیا، یا کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کا حکم انہیں اللہ نے نہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی وہ اطاعت کر کے دکھائی کہ جس میں نافرمانی کا کوئی شائبہ تک نہیں اور کوئی اشارہ تک نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا کہ پھر اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی۔